میں نے ایک استدعا کی تھی عدالت کو کہ فیض حمید کو بلایا جائے، جنرل باجوہ کو بلایا جائے اور اس بریگیڈیئر کو بلایا جائے کہ وہ آ کے بتائیں کہ میری بغاوت کیا ہے، اور پھر اس وقت کے ڈی سی کو بلایا جائے، اس سے پوچھا جائے، اس کو بتائے ڈی سی کو، جو سیکرٹری ہوم سیکرٹری تھا اس کو، کیونکہ یہ کیس بنتا نہیں تھا۔ اس کیس کی میں آپ کو وضاحت کرتا جاؤں۔ اسی بار کے اندر میں ایک اور پیشی میں پیش ہوا تھا، باروم میں مجھ سے سوال کیا گیا، چائے پہ بیٹھے ہوئے تھے، کیا باجوہ کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے؟ اور میں نے کہا کہ ماضی کے دریچوں میں اگر جھانک کے دیکھیں تو ان ایکسٹینشنوں نے اس ملک کو تباہ کیا، خواہ وہ کیانی ایکسٹینشن ہو، خواہ وہ باجوہ ایکسٹینشن ہو، وہ کسی بھی شعبہ زندگی میں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، کسی بھی ادارے میں کسی قسم کی ایکسٹینشن ہوگی، رول کو ریلیکس کیا جائے گا تو اس میں پھر تباہی ہوگی، ادارے کی ہوگی، قوم کی ہوگی، اس میں پھر اصولوں کی تباہی ہوگی۔ میں نے کہا باجوہ صاحب، اگر آپ نے ایکسٹینشن لینی ہے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی پارلیمنٹ کی، آپ کو محنت کرنی پڑے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کی۔ آئین میں پروویژن نہیں ہے کہ ایکسٹینشنیں ہوں۔ جب ایکسٹینشنیں ہوتی ہیں تو پھر ملک تباہی کی طرف جاتا ہے۔ باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے 2018 کا الیکشن چوری کیا۔ میں دوبارہ کہتا ہوں بھائی، ذرا خاموشی سے سنیں، بڑے کام کی بات کر رہا ہوں۔ میڈیا سے درخواست ہے کہ پروفیشنل میڈیا کھڑا ہے اور آرام سے سنیں، یہ الفاظ کوئی نہیں کہے گا، لوگ دبے ہوتے ہیں، ڈرے ہوتے ہیں، اور اس نظام سے میں بغاوت کر رہا ہوں کہ باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے 2018 کا الیکشن چوری کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے فیض حمید سے مل کر، میں ریپیٹ کرتا ہوں اگر کسی کو ابہام ہے، میں آج بغاوت کیس میں پتہ نہیں میرے لیے کیا فیصلہ ہو، میں جیل چلا جاؤں یا بری ہو جاؤں، مگر میں آج اپنے الفاظ کو اسی طرح دہرا رہا ہوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے 2018 کا الیکشن چوری کیا، نواز شریف صاحب کی چلتی حکومت کو گھر بھیجا ثاقب نثار اینڈ پاناما کمپنی کے ذریعے، اور آج $300 کا ہے تو اس کا مجرم جنرل قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید ہیں، اور اس کے ساتھ وہ جج جو پاناما میں بیٹھ کے نواز شریف نہیں، ریاست پاکستان کے خلاف فیصلہ دے رہے تھے، وہ ریاست پاکستان پہ حملہ کر رہے تھے، آئین پاکستان پہ حملہ کر رہے تھے، منتخب حکومتوں پر حملہ کر رہے تھے، اور ووٹ کی عزت کو پامال کر رہے تھے وہ جج اور جرنیل۔ آج قوم کو میں مبارکباد دیتا ہوں، ایک اور نحوست سے 16 تاریخ کو ہمیں نجات مل رہی ہے، بندیال ریٹائر ہو رہا ہے، شکر ہے اللہ کا۔ یہ ثاقب نثار کی باقیات، پی سی او کی باقیات سے ہمیں نجات مل رہی ہے۔ یہ وہ جج جو سپریم کورٹ میں اس وقت چیف جسٹس بن کے بیٹھا ہے، میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، میں ایک کیس میں اس کے سامنے پیش ہوا، میں نے کہا جناب آپ کو اعجاز افضل کی بیوی نے آپ کی بیوی کو فون کیا اور آپ میرا کیس ٹرانسفر کر رہے ہیں اسلام آباد، آپ میرا کیس پشاور سے اسلام آباد ٹرانسفر کر رہے ہیں یا مانسرہ کر رہے ہیں، مگر اس شخص نے مجھے کہا کہ دوسری طرف جو پارٹی بیٹھی ہے انہوں نے رول آف لاء کے لیے بڑا کام کیا ہے۔ میں نے کہا جناب رات کو اگر بیوی کو فون کرے پھر بیوی عدالت کو ڈکٹیشن دے تو وہاں کا انصاف ہوگا؟ یار 3 سال سے ان عدالتوں میں پھر رہا ہوں، آج شکر ہے اللہ کا یوم نجات منائے قوم کہ ثاقب نثار کی باقیات بندیال گھر جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب اس طرح کے فرعون سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جب وہ مر جاتے ہیں تو گاؤں والوں کی قبر نہیں کھودتے، بندیال شریف میں اس کی قبر کوئی نہیں کھودے گا، یہ کمائی کے مزدور لے کے جائے گا، اور اپنی اس کی نسل، اس کی قدر، اس لیے اس کی قبر کھودیں گے اس لیے کہ اس شخص نے پاکستان کے اتنے بڑے منصب پہ بیٹھ کر بندیال نے میرے ساتھ ناانصافی کی، ریاست پاکستان اور آئین کے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی۔